کیا آپ تنہا ہیں؟ لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ دونوں جہاں کی سپر پاور آپ کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ جو دونوں جہاں کا مالک ہے، اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ اپنے بندے یا بندی کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ تو ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تو ہماری شہرت سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہمیں سے طے نہ ہو سکا یہ سفر۔ وہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ دیکھیں، وہ تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھا جب نم آنکھوں کے ساتھ بھی آپ نے ہنسنا نہیں چھوڑا تھا۔ یاد ہے نا وہ وقت جب لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے، اور آپ نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، اور جب رات کو سوتے میں آنسو آپ کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور آپ بے خبر تھے، لیکن آپ کا اللہ بے خبر نہیں تھا۔ اور جب لوگوں کی باتوں اور رویوں نے آپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اس وقت بھی آپ کا رب آپ کے ساتھ تھا۔ دیکھیں، مشکلات ہمیشہ ہمیں اپنے رب سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ آپ کا رب آپ کی مشکلات سے بڑا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ دیکھیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں یا وہ کتنی بڑی ہیں۔ جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتی ہیں، یہ یقین رکھیں۔ اور جب آپ کا دل مایوس ہونے لگے تو قرآن پاک کی ایک آیت ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ نوح علیہ السلام کو بھی یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا مولانا رومی کا۔ مولانا رومی کے ایک بیٹے اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، کچھ نہیں ابا جی۔ تو مولانا رومی جو ہے وہ واپس پلٹے اور دروازے پر ایک بھیڑی کی کھال لٹکی ہوئی تھی، انہوں نے وہ پہن لی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے مولانا رومی نے اور ہاؤل کرنے لگے، وہ جیسے بھیڑیا آواز نکالتا ہے، انہوں نے ویسے آواز نکالی تو ان کے بیٹے جو تھے وہ ہنسنے لگے۔ تو مولانا رومی نے اس وقت ایک بات کی تھی، بڑی ہی زبردست بات تھی۔ رومی نے کہا، بیٹا کیا تم نے دیکھا دنیاوی آزمائشیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، بھیڑیا ایک خوفناک قسم کا جانور ہے، لیکن تم ڈرے نہیں کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے تمہارا والد ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور تم ہنس پڑے۔ بالکل اسی طرح ہماری تمام پریشانیوں اور آزمائشوں کے پیچھے ہمارا رب ہوتا ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کیا کرو۔ دیکھیں، مسئلہ یا پریشانی ہمیشہ تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگر آپ کی لائف میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، اس کا تذکرہ نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کسی اور کام میں لگ جائیں، کچھ سیکھنے میں لگ جائیں، اس کو چھوڑ دیں۔ خاموشی سے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے صبر کر لیا تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور بہترین طریقہ، اگر آپ نے اس وقت رب کا شکر ادا کر لیا تو یقین کیجئے وہ پریشانی، وہ مسئلہ آپ کی خوشی میں بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے